نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبر تک جائیں گی، کچھ بھی نہیں جائے گا، گاڑی، کار، کوٹھی، یار، سجن، بڑی دنیا جانتی ہے، روڈ سے میرا نام پوچھ لینا، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں، یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہیں، یہ یہاں تک ہیں، شہرتیں، سارا کچھ، 3 چیزیں فقط جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم نافع، اپنے علم سے کسی کو فائدہ دے جاؤ، اور دوسرا فرمایا نیک اولاد جو تمہارے پیچھے دعائیں کرے گی، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے، دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دفعہ کسی کی کسی جگہ نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن حضور نے فرمایا دوسری دفعہ جس نے نظر کی اس نے بالقصد اور بالارادہ کی۔ آپ کو بتاؤں جن لوگوں کی نظریں ناپاک رہتی ہیں ان کی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے۔ نظر کی ناپاکی چونکہ یہ وہ والا نشہ ہے جس سے کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور نے فرمایا تیری نظر اگر کسی جگہ پڑ گئی تو واپس کر لے اور اللہ سے ڈر جا۔ تو نے اللہ سے ڈر کے اس نظر کو واپس پھیر لیا، تیرا وہ واپس پھیرنا اللہ تیرے لیے عبادت بنا دے گا، اور عبادت بھی وہ جس کے اندر اللہ تجھے لذت عطا فرمائے گا۔ محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے ایک روڑا ٹکرایا تھا، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں روڑے اٹھا اٹھا کے میرے بندوں کا خیال رکھے تو میں آج قیامت کے دن تیرا خیال نہ رکھوں؟ فرمایا اسے روڑے کے اٹھانے کی برکت سے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔